اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقٌ يَخْتَصِمُونَ۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیر نکات جاری ہیں۔ آیت نمبر 45، 46 اور 47 کا ترجمہ اور تفسیر نکات ہم کریں گے۔ جناب سلیمان کا قصہ تمام ہوا، اب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا جناب صالح کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، بتحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ ہم نے کہا کہ اخاہم، اس اخاہم سے مراد قبیلائی بھائی، ہم قوم۔ قرآن میں اخن سے مراد ایک دفعہ کہ ایک باپ کے جو بیٹے ہیں، یعنی نسبی حوالے سے ہے، بسا اوقات جو ہے ایمانی حوالے سے، بسا اوقات انسانیت کے حوالے سے بھائی ہیں، انسانیت کے حوالے سے، بسا اوقات ایمانی لحاظ سے بھائی ہیں۔ کبھی بسا اوقات جو بھائی کا ذکر ہوا ہے وہ اس لحاظ سے کہ قوم کے، ہم قبیلائی، ہم قوم۔ یہاں اخاہم سے مراد ہم قوم ہونا ہے، ہم قوم ہونا ہے، ٹھیک، ایمانی لحاظ سے بات نہیں ہو رہی، ٹھیک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بتحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی جانب ان کے قبیلائی بھائی، ہم قوم بھائی صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، انہوں نے آ کے کہا کہ موحد بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ، رب، خدا کو ہی رب مانو، عبادت خدا کی ہی کرو، عبادت خدا کی ہی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فریقان، اس وقت دو گروہ تھے، اس وقت وہ دو گروہ ہوئے، مومن اور غیر مومن، مومن اور غیر مومن۔ غیر مومن مشرک تھے، ملحد تھے، یکتسمون، اور آپس میں اختلافات کرتے تھے، جھگڑتے تھے، ٹھیک۔ بس ہر وقت یہ صالح اور طالح کے درمیان اختلاف ہوگا، مومن اور غیر مومن کے درمیان جھگڑا ہوگا، مومن اور مشرک کے درمیان اختلافات ہوں گے، ٹھیک۔ بس اول جو چیز ایک نقطہ ذکر کرنا وہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بعد جناب صالح کا قصہ ذکر ہوا۔ قرآن کریم میں کبھی قصہ تاریخی اور زمانی لحاظ سے ذکر ہوا ہے، جیسے حضرت آدم کا قصہ ذکر ہوا کہ حضرت آدم کے بعد نبی تھے جناب ادریس، جناب ادریس کے بعد نبی تھے جناب نوح علیہ السلام۔ اس طرح تاریخی اور زمانی لحاظ سے، زمانی ترتیب کے اعتبار سے قصے ذکر ہوئے ہیں۔ بسا اوقات قرآن میں قصہ زمینی لحاظ سے ذکر ہوئے ہیں کہ زمینی، جیسے جناب سلیمان کا قصہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ یمن سے فلسطین تک کا، یعنی زمینی لحاظ سے ذکر ہوا، یمن سے کہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ یمن میں تھا، اور جناب سلیمان جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے فلسطین میں، جو مرکزی حکومت تھی، اور یمن اس کے زیر تحت تھا۔ اب جی جناب صالح اور جناب لوط بھی انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، انہی سرزمین میں تھے، اسی سرزمین میں تھے۔ بس یہاں جو ذکر ہوا ہے جناب سلیمان کے بعد ذکر ہوا ہے جناب صالح کا، تو وہ سرزمین کے لحاظ سے کیسے ذکر ہو رہے ہیں، یمن سے لے کے فلسطین تک کا معاملہ جناب سلیمان کے قصے میں تھا۔ اسی طرح جناب صالح علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کیونکہ سرزمین ایک تھی، سرزمین مساوی تھی، تو سرزمین کے لحاظ سے بات ہو رہی۔ بس یہ نقطہ مہم ہے، کبھی زمانی لحاظ سے کس سے ذکر ہوں گے کہ جناب آدم، پھر جناب ادریس، پھر جناب نوح علیہ السلام، اس طرح زمانی لحاظ سے، کبھی زمینی لحاظ سے کس سے ذکر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، بس اخاہم ہم نے بتایا کہ اخاہم قبیلائی بھائی، ہم قوم بھائی نے، صالح نے۔ ایک نقطہ جو مہم تھا جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس معاشرے میں شرک عام تھا، شرک، مشرک تھے، ملحد تھے، تو جناب صالح نے کہا ان اعبدوا اللہ، موحد بن جاؤ، ان اعبدوا اللہ یعنی موحد بن جاؤ، توحید در عبادت کرو۔ بس مشرک تھے، یکتسمان نہیں کہا، یکتسمون کہا کہ وہ معاشرہ، اس میں درگیری تھی، جھگڑے تھے آپس میں، مومن اور غیر مومن کے درمیان، مومن اور غیر مومن، یہ ہمیشہ ہوگی درگیری۔ قال یا قوم،
بس حکم دیا کہ ان عبد اللہ، موحد بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ. دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، مومن ہو گئے اور غیر مومن ہو گئے، مشرک. قال یا قوم، بس مومن جناب صالح کے ساتھ تھے. قال یا قوم، کہا اے میری قوم. بس واضح ہو رہا ہے یا قوم میں کہ اخاہم سے مراد قومی بھائی ہے، قومی بھائی ہے. یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئہ، کیوں تم جلدی نیکی کر رہے ہو، قبل حسنہ، نیکی کرنے سے پہلے. حالانکہ نیکی کی راہ وسیع ہے، کھلی ہوئی ہے، اس کے باوجود تم برائی کرنے میں، بس سیئہ سے مراد برائی کرنے میں، شرک کرنے میں، بت پرستی کرنے میں، غیر خدا کی عبادت کرنے میں کیوں جلدی کر رہے ہو. لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم سب استغفار نہیں کرتے. دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے، دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے، کیوں تم سب استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم خاص شامل رحمت قرار پاؤ، تمہیں ہدایت ملے، تمہیں توفیق ملے، ہدایت خاص ملے، اللہ کی جانب سے ہدایت ملے تمہیں. بس قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، لم تستعجلون، کیوں تم سب جلدی کرتے ہو بالسیئہ، برائی کرنے کی. حالانکہ برائی کی راہ تنگ ہے، برائی کی راہ تنگ ہے، نیکی کی راہ کھلی ہوئی ہے، وسیع ہے. کیوں تم استغفار نہیں کرتے. اب گناہ کر لیا تو استغفار کیوں نہیں کرتے. جب دروازہ کھلا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیوں تم سب توبہ نہیں کرتے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم شامل رحمت قرار پاؤ. قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. انہوں نے کہا، جو قوم والے ہیں، جو غیر مومن ہیں، انہوں نے کہا آپ اور آپ کے جو ماننے والے مومنین، آپ اور آپ پر ایمان لانے والے سب ہمارے لیے منحوس ہیں، ہمارے لیے منحوس ہیں. بس تطیر یعنی منحوسیت، تیر سے نکلا ہوا ہے. مرغے کو جاہلیت کے زمانے میں منحوس جانتے تھے. مرغا جب بولتا تھا اسے منحوس جانتے تھے. بس مرغا پرندہ ہے، بس تیر سے، تیر کا معنی پرندہ ہے. بس اس لفظ سے، بس کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں مرغے کو منحوس جانتے تھے، جب وہ بولتا تھا، مرغا بولتا تھا. بس یہ کہتے تھے، جناب صالح کی جو قوم تھی وہ کہتی تھی کہ جناب صالح اور ان کے ماننے والے، ایمان لانے والے منحوس ہیں، کیونکہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، اتنے فقیر ہیں مالی لحاظ سے. بس مالی وسائل، ظاہری وسائل، دنیاوی وسائل کم ہونے کی وجہ سے یہ منحوس ہیں. بس حس گرا تھے، مادہ پرست تھے. جناب صالح نے کہا نہیں، منحوس ہم نہیں ہیں، ہم منحوس نہیں ہیں. قالت طائرکم عند اللہ، تم منحوس ہو خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک تم منحوس ہو. کیوں؟ کیونکہ تم شرک کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، جاہل ہو. انما المشرکون نجس، مشرکون نجس ہیں. بس نجاست منحوسیت ہے. بد فکری، برا عقیدہ، یہ انسان کے لیے منحوسیت کا باعث ہے کہ انسان منحوس بن جاتا ہے بد فکر ہونے سے، بد عقیدہ ہونے سے. قالت طائرکم عند اللہ، تم منحوس ہو اللہ کے نزدیک. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ قوم ہو جسے آزمایا جا رہا ہے. تفتنون، آزمایا جا رہا ہے. بس یہ آزمائش ہے، میں تمہارے لیے آزمائش ہوں، جناب صالح نے کہا کہ تم پرکھے جاؤ گے کہ تم خالص ہو یا ناخالص ہو. اگر ناخالص ہوئے تو عذاب الہی کے شکار ہوگے، عذاب الہی تم پر آئے گا. بس تم گناہ کی وجہ سے منحوس ہو، بد فکری کی وجہ سے منحوس ہو، بد عقیدتی کی وجہ سے منحوس ہو. جناب صالح نے یہاں بس رد کیا کہ ہم منحوس نہیں ہیں، مومنین منحوس نہیں ہیں، بلکہ تم خود منحوس ہو، اور یہ منحوسیت تمہارے شرک، بد فکری، بد عقیدتی، گناہ، جہالت کی وجہ سے ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی